بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ اور سنی اسلام کے دو سب سے بڑے فرقے ہیں۔ اختلاف کی بنیاد زیادہ تر رہنمائی کے تصور پر تھی، نسخ اور امامات کا تصور۔ دونوں ایک ہی دین، ایک ہی قرآن اور ایک ہی رسول اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ دونوں ایک ہی دین، ایک ہی قرآن اور ایک ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج یہ فرقے ایک دوسرے کے مقابلے پر نظر آتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال آج کے دور میں ایران اور سعودی عربیہ ہے، دو مسلم ملک جو سیاسی اور مسلکی اختلاف کی وجہ سے رائول سمجھے جاتے ہیں۔ تہران اور ریاض دونوں اسلامی دنیا کے اہم مرکز رہے ہیں، لیکن روایت اور سیاست نے ان کے درمیان فاصلے پیدا کر دیے۔ سوال یہ ہے کہ جب دونوں مسلمان ہیں تو پھر یہ تقسیم پیدا کیسے ہوئی؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں آج سے تقریباً 1400 سال پیچھے جانا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا آخری حج ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ حج، جو بعد میں حجۃ الوداع کے نام سے جانا گیا، اسلام کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم موڑ تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا۔ حج سے واپسی کے سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر رکے جس کا نام غادر خم تھا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے مختلف راستے نکلتے تھے، یعنی مسافر اب اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں سے سب کے راستے الگ ہونے والے تھے۔ اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، میرے لیے ایک ممبر تیار کیا جائے۔ رسول اللہ کے صحابہ نے فوراً ممبر تیار کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگو، جان لو کہ میں بھی ایک انسان ہوں۔ ممکن ہے کہ بہت جلد موت کا فرشتہ آئے اور مجھے موت کی دعوت دے، اور میں اس دعوت کو قبول کر لوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ میری اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو ممبر پر بلایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور پھر دعا فرمائی، آئے اللہ، تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ عربک زبان میں مولا کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے دوست، مددگار، سرپرست یا رہنما۔ شیعہ روایات اس واقعہ کو امام علی علیہ السلام کی رہنمائی اور ولایت سے جوڑتی ہے، جبکہ سنی روایات اس بیان کو امام علی سے محبت، عزت اور قریبی رشتے کے طور پر سمجھتی ہے۔ کچھ روایت میں یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ بیان مختلف تاریخی منابع میں مختلف انداز سے روایت ہوا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، مبارک ہو علی، آج آپ ہر مرد اور عورت کے مولا بن گئے۔ اس خطبے کے تقریباً 3 مہینے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان چکے تھے کہ اب ان کی وفات کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، مجھے کاغذ اور قلم لا دو تاکہ میں تمہیں ایک ایسی بات لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ اس موقع پر صحابہ کے درمیان رائے کا اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ روایت کے مطابق حضرت عمر نے کہا کہ نبی کی طبیعت بہت زیادہ خراب اور ہمارے پاس قرآن موجود ہے جو ہمیں کافی ہے۔ اس پر صحابہ کے درمیان گفتگو اور اختلاف بڑھ گیا۔ کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لکھ لینی چاہیے۔ اس موقع پر کچھ صحابہ نے کہا، رسول کی بات مانو اور انہیں کاغذ اور قلم لا کر دو، جبکہ کچھ صحابہ نے اس رائے سے اختلاف کیا۔ تاریخی منابع بتاتی ہیں کہ اس لمحے میں گفتگو سخت ہو گئی، جس سے کمرے کا ماحول بھری ہو گیا۔ بعض روایت یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے کہے گئے جو اس ماحول کے لیے مناسب نہیں تھے۔ یہ روایت مختلف تاریخی حوالوں میں مختلف انداز سے ملتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا، مجھے بس اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے بعد تمام صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس واقعہ کو تاریخ میں مختلف انداز سے سمجھا گیا۔ کچھ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہتے تھے، جبکہ کچھ اسے اس وقت کی حالات کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔
شیعہ روایات اس واقعہ کو رہنمائی اور خلافت کے سلسلے جوڑتی ہے اور یہ رائے رکھتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام امام علی علیہ السلام کو اپنے بعد رہنما بنانا چاہتے تھے، جبکہ سنی روایات اس واقعہ کو مختلف تاریخی اور فقہی حوالوں سے سمجھتی ہیں۔ اس واقعہ کے بعد کچھ روایات اور کچھ اسکول آف تھاٹ یہ رائے ناگزیر نہیں دیا گیا۔ حدیث کے الفاظ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ میں ایسی بات لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ مختلف مورخین اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ امت کو سب سے زیادہ اختلاف اور پریشانی رہنمائی اور خلافت کے موضوع پر پیش آئی، اسی لیے کچھ نظریات یہ کہتے ہیں کہ اگر اس لمحے رسول اللہ کی بات لکھ لی جاتی تو شاید طریق کا رخ مختلف ہوتا۔ شیعہ روایت اس واقعہ کو ایک بہت اہم چوک کے طور پر دیکھتی ہے اور یہ رائے رکھتی ہے کہ اس سے امت کو نقصان پہنچا، جبکہ سنی روایات اسے اس وقت کی حالات اور قرآن کی موجودگی کے تناظر میں سمجھتی ہے۔ یہ نتیجہ نکلنا کہ کس سے غلطی ہوئی، ہر اسکول آف تھاٹ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کرتا ہے۔ تاریخ یہاں ہمیں ایک واقعہ دیتی ہے اور اس واقعہ کی مختلف تشریح۔ کچھ روایات کے مطابق عبداللہ بن عباس سرو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، اس واقعہ کو یاد کر کے وہ کہتے تھے کہ اس دن جو کچھ ہوا وہ درست نہ تھا۔ تاریخ یہ بھی بیان کرتی ہے کہ عبداللہ بن عباس سے راو علم اور روایات کے سلسلے میں اکثر امام علی اس کے قریب رہیں، اسی وجہ سے کچھ مورخین ان کی رائے کو خاص اہمیت دیتے ہیں۔ اس واقعہ کے چاند دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی اور پھر وہ دن آ گیا جب نبی علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر مدینے میں غم کا عالم تھا۔ روایات کے مطابق کئی صحابی اس صدمے میں رو پڑے۔ اسی دوران ایک اطلاع ملی کہ سقیفہ بنی سعیدہ میں انصار اکٹھا ہو کر رہنمائی کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں۔ تاریخی منابع کے مطابق یہ خبر سن کر حضرت ابوبکر بقمر فاقے صورت ثقافہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی وقت کچھ روایات امام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے اور گھر کے امور میں مشغول تھے۔ یہاں سے تاریخ دو مختلف راستوں پر آگے بڑھتی نظر آتی ہے، ایک طرف رہنمائی پر مشورہ اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین۔ کچھ تاریخی روایات اور مسالک کے لیے فرقے مکمل طور پر ایک جا صحیح یا غلط تسلیم نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر کچھ روایات میں حضرت فاطمہ علیہ السلام کے حقوق، رسول اللہ حرام میں قلم اور کاغذ کا واقعہ اور بعد کے سیاسی اختلافات مختلف اندازوں سے بیان کیے جاتے ہیں۔ ہر فرقہ ان واقعات کی اپنی تشریح رکھتا ہے۔ یہی مختلف تشریحات دھیرے دھیرے ایک ایسی دیوار بن گئے جو صرف سیاست تک محدود نہ رہی بلکہ عقیدے اور فقہ تک پھیل گئی۔ اسی اعمال کے نتیجے میں اسلامی تاریخ میں دو بنیادی روایات واضح ہوتی چلی گئیں جنہیں بعد میں شیعہ اور سنی کے نام سے پہچانا گیا۔ وقت کے ساتھ جب اموی کے بعد عباسی خلافت قائم ہوئی تو سنی روایت اسکول آف تھاٹ واضح ہونے لگے۔ انہی دوروں میں سنی فقہ کے چار مشہور مکاتب فکر سامنے آئے: حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ یہ اختلاف بنیادی عقیدے کا نہیں بلکہ قانونی اور فقہی تشریح کا تھا۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ان دو بنیادی روایات سے مزید فرقے اور سب گروپس بھی وجود میں آئے جو آج بھی مسلم دنیا میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منسوب ایک مشہور روایت کے مطابق آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت مختلف گروہوں میں تقسیم ہوگی۔ اس بات کو کئی مورخین ایک وارننگ کے طور پر دیکھتے ہیں، نہ کہ ایک فیصلے کے طور پر۔ آج بھی سوال یہی ہے، کیا یہ اختلاف صرف طریق کا نتیجہ تھا یا ہم نے وقت کے ساتھ ان دیواروں کو اور مضبوط کر دیا؟ اس ڈاکیومنٹری کا مقصد کسی بھی فرقے کی تذلیل یا توہین کرنا نہیں، ہم صرف طریق کو سمجھنے اور مختلف اسلامی نظریات کو ایجوکیشن انداز میں پیش کر